الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور سلام ہو آپ کی تمام امت پر جو آپ کی اتباع کرنے والی ہو. معزز سامعین و سامعات، اس دنیاوی زندگی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے اور اس کی بندگی کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں اس کا پورا خیال رکھنا، اس کی مرضی کے مطابق جینے کی پوری کوشش کرنے کا نام تقویٰ ہے. آج میرا موضوع آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، تقویٰ اور اس کے تقاضے. ایک بہت معروف واقعہ ہے جو ہم سب کئی مرتبہ سنتے ہیں، اور خصوصاً اہل الحدیث تو کئی مرتبہ سنتے ہی رہتے ہیں کیونکہ ہمارے علماء نے کئی مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے ہی پوچھا کہ عمر ذرا مجھے یہ بتاؤ، تمہارا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں والے درختوں والے جنگل سے ہوا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو تم کس طرح گزرتے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کوئی کاٹا خاردار جھاڑی کا دامن گیر نہ ہو جائے. میں سمیٹ کے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس خاردار جھاڑیوں میں سے گزر جاتا ہوں. یہی ہر کوئی کرتا ہے کہ کوئی کاٹا ہم کو خروش نہ لگا دے، کپڑے کو، دامن کو، جسم کو، تو ہم بچا کے نکلتے ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا تقویٰ یہی ہے. دنیا کی زندگی میں بہت ساری رنگرلیاں ہیں، زینتیں ہیں، عیش و عشرت ہے، سجاوٹیں ہیں، دنیا کی کشش اپنی طرف مائل کرتی رہتی ہے. لیکن آپ اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر لیے ہوئے، اپنے اعمال کو بچاتے ہوئے، نیک اعمال کی طرف توجہ کرتے ہوئے، برائی سے اپنے نام اعمال کو محفوظ رکھتے ہوئے جو آپ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، تقویٰ یہی ہے. تو اس سے زیادہ اچھا سمجھانے کا طریقہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. وہ صحابہ رسول اللہ کے شاگرد ہے، اللہ نے ان کو مخصوص پیدا کیا ہے، بہت دانشمند، بہت دور اندیش، بہت بردبار اللہ نے اس جماعت کو بنایا تھا. تو بہت پیارے انداز میں انہوں نے تقوی کو بہت مختصر انداز میں سمجھا دیا تھا. تو ہمارے لیے کافی ہے اتنا ہی تقوی سمجھ لینے کے لیے. اس سے زیادہ اچھا نہ میری اوقات ہے بیان کرنے کی، نہ کسی کی ہے، جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کے کیاریاں ان کی طرف کھول دے، ان کے درجے بلند فرما دے. اور وہ ہم دعا دیں گے تب بھی ہے، ہم دعا نہیں دیتے ہیں تب بھی ان کے درجے اپنے آپ
بلند ہے ہی، ہمارا کام ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے قریب ہم کو بھی پہنچا دے، ہم کو بھی ان جیسا جینا سکھا دے، بس یہ ہماری التجا اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ میں نے ایک مختصر آپ کے سامنے بات رکھی کہ دنیا میں آپ کو اور ہم کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس طرح جینا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اسی کی فکر لے کے چلنا تقویٰ ہے، اور اپنے نام اعمال کو محفوظ رکھنا گناہوں سے، اس کی فکر کرنا، اس میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہے، اس کی فکر کرنا، اللہ کی رضامندی کی، اس کے رضوان کی فکر لے کے جینا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تو اب اس کے تقاضے ہیں، یہ تقوی کے تقاضے بنتے ہیں، بہت سے تقاضے ہیں اس کے، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زمین پر ہم لوگوں سے اس وقت وہ تقاضے ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ موجودہ دور کے ہم لوگ، میں اپنی بات کروں گا، ویسے تو دور قدیم میں بھی لوگوں نے تقوی کے خلاف کیا ہے، کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، آگے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، لیکن ماضی میں اگر ہم جھانک کے دیکھتے ہیں تو تقوی کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر رہے ہیں بہت سارے لوگ، اور یعنی ماضی یعنی پاسٹ میں کھول کے سمجھانا پڑتا ہے، سابقہ زندگیوں کے لوگوں کو دیکھیں گے، پچھلے جو گزر گئے لوگ، پاسٹ میں بھی اور پریزنٹ میں بھی تقوی کے تقاضے پورے ہونے سے رہ ہی جاتے ہیں، بھلے ہی ہم لاکھ کوششیں کرتے ہوں۔ اب آہستہ آہستہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت تقوی کے تقاضے پورے کرنا ہمارے لیے مشکل ترین کام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ایک حد تک کہوں تو ممکنات کے باہر ہوتا ہوا، نکلتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ جو ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے زمین کی پشت پر، جو اس وقت ماحول کریٹ کیا گیا ہے، وہ ماحول میں اس وقت تقوی پر رہنا اور تقوی کے تقاضے پورے کرنا غالباً تقریباً ناممکن جیسا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ ایمان والے کے لیے ناممکن نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں بہت غور کرتا ہوں، اللہ نے محمد رسول اللہ کو کیا دانش مندی کے ساتھ پیدا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ ذرا غور آپ بھی کیا کیجئے، آپ جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کوئی خطبہ اپنا ارشاد فرما رہے ہو، خطاب کر رہے ہو لوگوں کو، تو آپ کن آیات کو عموماً ذکر کرتے تھے، آپ جانتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور کہتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کہتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ یہ جو آیات کو ذکر کر رہے اپنے خطبے کے بالکل ابتدائی میں، خطاب بات سمجھانے سے پہلے ان آیات کو ذکر کر کے پھر آگے کی باتیں سمجھاتے تھے۔ کیا معلوم ہوتا آپ کو اس سے؟ اے انسانوں، تقوی اختیار کرو اپنے پروردگار کا جس نے تم کو ایک باپ آدم سے پیدا کیا۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اے مومنو، تقوی اختیار کرو اللہ کا اور سیدھی سچی کھری باتیں کیا کرو، چاپلوسی والی باتیں، منہ دیکھی باتیں، جی حضوری والی باتیں، یہ تمہاری شان نہیں ہے ایمان والو، یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا کہ تم جی حضوری کرو، تم چاپلوسیاں کرو، تم منہ دیکھی باتیں کرو، تم ڈپلومیٹک ہو جاؤ، ڈپلومیسی کو اختیار کرو، یہ تمہاری شان نہیں ہے۔ تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، تم اسٹریٹ فارورڈ رہو، کھڑے رہو، سیدھی بات کرو۔ کسی کو بھلی لگے گی، ایمان والوں کو تو بھلی لگے گی سیدھی بات، بری ان کو لگے گی جن کو چبھنا ہے ان کو چبھے گی۔ آپ کا کام ہے سیدھی بات کرو،
اسٹریٹ فارورڈ رہو. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو درست رکھے گا اگر تم سیدھے بات کرتے رہو گے. تم سیدھی بات کرنے والے رہو گے, کھرے بولنے والے رہو گے, تو اللہ بھی تمہارے اعمال کی اصلاح رکھے گا. اگر تم چاپلوس ہو گئے تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو گئے, تم بھی غارت ہو گئے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں, شروعات میں کوئی اور بات سمجھانا ہوگا بعد میں سمجھائیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے آپ کو؟ اپنی امت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے جوڑ کے رکھنا چاہتے تھے. صرف اللہ کے غلام بن کے رہو, اللہ کی فکر کرو, وہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے, جہاں والوں کی فکر کرنا چھوڑ دو. اچھا, اب ایک خاص بات یہ ہے جو آیت کریمہ سورہ آل عمران میں ہے, آیت نمبر 102 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں مفسرین کے. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. مفسرین تو خیر ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں. سب سے پہلے صحابہ کرام میں جو اقوال ملتے ہیں وہ دیکھ لیجئے. عظیم الشان صحابہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قول آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تقوی کا حق ادا کر دے, تقوی کا حق ادا کر دے, الا یہ کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے. کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک. یہ کون ہے معلوم ہے نا؟ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے. 10 برس کی عمر تھی کم و بیش, یا اور چھوٹے تھے واللہ عالم. تو ان کے والدہ محترمہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے چھوڑ دیا. وہ جوان رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوئے ہیں. جو عمر تربیت کی ہوتی ہے, ایجوکیٹ کرنے کی عمر ہوتی ہے کسی بچے کو. آپ لوگ بچے کو ایڈمیشن دلاتے کسی اسکول میں تو 6 7 8 سال کے بچے کو اسکول میں لے جا کے بٹھا دیتے ہیں. اس کی تربیت ہوتی ہے, وہاں سے اس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, وہیں ہے, وہیں سے تربیت کی عمر کا مقام ہے وہ. اور ان کی والدہ محترمہ اس عمر میں لا کے رسول اللہ کے پاس چھوڑ دیے, تو وہ تربیت کس سے پا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کائنات کے سب سے عظیم ٹیچر سے وہ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. تو ان سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے کیا؟ سوچو, ہم جیسے لوگوں کی مقدر میں ہے, دھول بھی نہیں ان کی. تو وہ انس بن مالک ہے جو 10 برس تک رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہیں. وہ ہے انس بن مالک. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق تقاتہ, اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. اس کا مطلب انہوں بتا رہے ہیں کہ دیکھو حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا اس کا, لیکن یہ کہ زبان پر قابو رکھے تو شاید بچ جائے. زبان ہی ہے سب سے بھیانک چیز, انس بن مالک کہہ رہے ہیں. اور یہ انس بن مالک کوئی اپنے دماغ سے, اپنی دماغی اپج سے نہیں بولتے ہیں. یہ رسول اللہ کی صحبت کے اثرات ہیں وہ جو بول رہے ہیں. صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تم کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی, بالکل مستند روایت. کیا مطلب وہ 2 چیزوں کی ضمانت دو؟ اور رسول اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں بول رہے, جنت کی ضمانت میں اس کو دے دیتا ہوں. وہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے. 2 جبڑوں کے درمیان ہے تمہاری زبان, رسول اللہ فرماتے ہیں. اس کو اللہ نے دبا کے رکھا ہے. قدرت کا نظام دیکھو, 2 جبڑوں کے بیچ دبا کے رکھا ہے اس کو. تم اس کی مجھے ضمانت دو کہ تم اس کو قابو میں رکھو گے, میں تم کو جنت کی ضمانت سنا رہا ہوں. تم اس پہ کنٹرول رکھتے ہو تو پھر کامیابی کی ضمانت ہے. یہی تو برباد کر دیتی ہے. سارے گناہ کے انبار لگا دیتی ہے آپ کے اعمال نامے میں یہ زبان. یہ اچھی نہیں ہے تو اعمال نامہ خراب ہو گیا. پھر کتنے ہی اچھے اعمال کرو, پھر کتنے ہی اچھے اعمال کرو, بہت سارے نیکیاں کرو, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, سب کچھ کرو, لیکن تمہاری زبان اگر گندی ہے, خراب ہے, تو سارے نام اعمال کو برباد کر کے رکھ دی. اور زبان کی برائیاں
آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں زبان کی برائیاں جو ہے وہ ہے جو کوئی آدمی جو ہے ذرا اونچی آواز سے بات کرتا ہے, لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے بات کرتا ہے, وہ زبان کا خراب ہے. نہیں, زبان کی گناہ یہ نہیں ہے. زبان کے گناہ وہ ہے جس کو آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ برائیاں ہیں. زبان کی برائیاں جو بڑے کبائر گناہ کراتی ہے زبان آپ سے. ایک تو اللہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے, اللہ کا شریک ٹھہراتی ہے زبان, دوسروں کے قصیدے پڑھتی ہے, دوسروں کی تعریفیں کرتی ہے غیر اللہ کی, ان کی حمد کرتی ہے, اللہ کی حمد سے بچی رہتی ہے. تو وہ بدترین زبان ہے وہ جو دوسرے غیر اللہ کی تعریف میں کھلتی ہے, ان کے قصیدے پڑھتی ہے. پھر وہ زبان جو ماں باپ کو تکلیف پہنچاتی ہے, ان کے دلوں کو توڑ دیتی ہے, پارا پارا کر دیتی ہے, وہ زبان بدترین زبان ہے جو گناہوں کے انبار آپ کے خزانے میں کھڑا کر دیتی ہے. باپ کو جھڑکی دیتی ہے, ماں کو ڈراتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے, باپ کی غیبتیں کرتی ہے, ماں کی شکایتیں کرتی ہے. وہ زبان وہ بدترین زبان ہے. سمجھ رہے باتوں کو, خلاصے سمجھو اس کے. وہ زبان جو رشتے کاٹتی ہے, جو بہن سے کہتی ہے کہ آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم ہے, آج کے بعد تو میری بہن نہیں, میں تیرا بھائی نہیں, یا بھائی کو بولتی ہے تو میرا بھائی نہیں آج کے بعد. وہ زبان بدترین زبان ہے, دلوں کو پارا پارا کر دیتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ وہ بدترین گناہ ہے اس زبان کے جو آپ کے نام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور آپ کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے, یہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. غیبتیں اور چغلیاں کرنا یہ زبان کا کام ہے اور یہ برباد کر دیتی ہے آپ کو. پیٹ پیچھے ایسی ایسی بدترین باتیں کرتی ہے لوگوں کے, اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کے دل کے پرک جوڑ جائے. یہ غیبتیں کرنے والی زبان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سورہ حجرات میں کہتے ہیں کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو, یہی زبان آپ سے کرواتی ہے. یہ زبان کے بدترین گناہ ہے. رسول اللہ نے کہا اس کی ضمانت دو, اس کو قابو میں رکھو, کنٹرول میں رکھو. بہت بولتی ہے, تول مول کے بولنا سکھاؤ اس زبان کو, تو جنت کی بشارت مجھ سے لے لو. پھر رسول اللہ نے فرمایا, یہ تقاضے بتا رہا ہوں وہ تقوی کے میں آپ کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو زانوں کے درمیان شرمگاہ کی مجھے حفاظت کرنے کی بشارت دے دو, یعنی تم مجھے گارنٹی دے دو, ضمانت دے دو, میں تم کو بشارت دے دیتا ہوں کہ جنت میں تم جاؤ گے انشاءاللہ. یہ ایسا عضو ہے جسم کا جو آپ کے نام اعمال کو برباد کلنکت کر کے رکھ دیتا ہے. آپ کی شہوانی خواہشات آپ کی اخروی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. تو شہوت پر قابو رکھنے کی مجھے ضمانت دو. قل للمؤمنین اغضوا ابصارہم, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نور میں, میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب اپنی امت سے, میرے ایمان والے بندوں سے آپ یہ کہہ دو مومنوں سے, اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ذالک ازکی لہم, یہ ان کے لیے بہترین اور پاکیزگی کی زندگی ہے. ان سے کہہ دو یہ پاکیزگی والی زندگی ہے, اللہ تم کو اس کے ذریعے پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے نکاح کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر واجب کیا. نکاح کو واجب کیا نا رسول اللہ نے. کیوں نکاح کیوں واجب ہے پھر آپ پر؟ اسی لیے آپ علیہ السلام کیا فرماتے تھے, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوجوا فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے اس حدیث کے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم سے کہا, نوجوانوں, صحابہ سے کہا, اے نوجوان جماعت صحابہ کی, من استطاع منکم الباءۃ, تم میں سے کسی کے پاس شادی کرنے کی استطاعت ہو گئی ہو, فلیتزوج, بس اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. انہ اغض للبصر, اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو نیچی کر دینے کا سبب ہے, ذریعہ ہے جس سے تمہاری نگاہیں نیچے جھک جائے گی, تحفظ ہو جائے گا شرمگاہوں کا. احسن فرج, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں, آپ کو تربیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
ادھر ادھر تاک جھانک کرنا بند ہو جائے گا آپ کا. آپ کے پاس آپ کی شہوت کے پورے کرنے کا سامان موجود ہے. پھر کیا ضرورت ہے آپ کو تانگ جھانک کی؟ لیکن اس کے باوجود یہ حرکتیں اسے باز نہیں آئے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھے. زانی ایک ہوتا ہے حقیقی زانی اور ایک ہوتا ہے نگاہوں سے اور نیت کا بھی زانی ہوتا ہے. معلوم ہے آپ لوگوں کو یہ اصول بہت سارے لوگ بتاتے نہیں ہیں. کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا, کسی عورت سے امت کی, اگر کوئی امت کی عورت خوشبو لگا کر کے مردوں کے یہاں سے گزرتی ہے, مردوں کے جماعت کے درمیان سے یا آس پاس سے گزر جاتی ہے, اور ان مردوں کے دلوں میں ان کے دماغوں میں ایک فطور پیدا ہوتا ہے, غلط خیالات اس عورت کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں, تو اس عورت کو چاہیے کہ غسل کرے. معلوم ہے آپ کو یہ اصول رسول اللہ کا بتایا اصول ہے. اس نے اتنی بدکاری کی حرکت کر دی ہے, بدترین حرکت کر دی ہے, خوشبو لگا کر کے وہ اپنے جسم کو مٹکاتے ہوئے, جسم کا نمائش کرتے ہوئے مردوں کے قریب سے چلی گئی ہے, تو اس کو چاہیے وہ غسل کرے. اس نے حرام کا کام کیا ہے. مطلب کیا؟ اس نے زنا تو نہیں کیا نا, وہ تو چلی گئی ہے, پھر اس کو غسل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مردوں نے خیالی زنا کیا اس کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تصوراتی زنا ہوا ہے. اتنی پاکیزگی بتائی گئی اسلام میں, اتنی پاکیزگی, اتنی باریک تعلیمات ہے, اتنا معاشرے کو پاک رکھنا سکھایا رسول اللہ نے. ہماری عورتوں کو یہ کون سمجھائے؟ شادی بیاہ کی مجلسوں میں جا کے دیکھو, سارے شرعی حدود کے برعکس اڑائے جاتے ہیں, مرد و زن مخلوط ہو جاتے ہیں, سجی دھجی عورتیں ہوتی ہیں اور لونڈے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ کی پناہ مانگی اس معاشرے سے جو ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر. پھر اس کے بعد رنگرلیاں بنائی جا رہی ہیں. یہ تقویٰ ہے؟ یہ ہوتے ہیں اسلام کی تعلیمات ہے؟ یہ مسلمان عورتوں کا معاشرہ ہے؟ یہ مسلمان مردوں کا معاشرہ ہے؟ مجھے بتائیے. جہاں قرآن مقدس سورہ نور میں حکم یہ ہے کہ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھے, شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے. مومنات سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, یہاں تک فرمایا گیا. اپنی بناؤ سنگار کا, اپنی زینت کا اظہار عورتیں نہ کریں. اللہ نے حکم نازل کیا قرآن مقدس میں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اب یہ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی میں اب یہاں تشریح نہیں کر سکتا آپ کے سامنے, اس میں بہت سارا اختلاف ہے. اللہ یہ کہ جو خود سے ظاہر ہو جاتی ہے جسم کی اعضائیں, یعنی ہتھیلیاں دکھ جاتی ہیں, ہاتھ دکھ جاتے ہیں, یہ. لیکن بعض لوگ اس میں چہرہ مراد لیتے ہیں, بعض لوگ اس سے مراد سلف صالحین میں اختلاف ہے, وہ نہیں لیتے, وہ دوسری چیز ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن ایک بات کہتے ہوئے ضرور جاؤں گا کیونکہ ضروری ہے. چہرہ وجود کا مرکز ہوتا ہے, چہرہ پورے وجود کا مرکز ہوتا ہے. شاعروں کو دیکھ لیجئے, شاعروں نے تعریف چہرے کی ہی کی, عورت کی جب بھی تعریف کی ہے, آنکھوں کی تعریف کی ہے, ناک کی تعریف کی ہے, ہونٹوں کی تعریف کی ہے, گالوں کی تعریف کی ہے, رخسار کی تعریف کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسانی فطرت ہے, ہیومن نیچر ہے, اور اللہ نے انسان کو فطرت پر ہی پیدا کیا. کس پر پیدا کیا بھائی؟ اللہ نے انسان کو فطرت پر ہی پیدا کیا ہے, فطرت سے بالا تر نہیں ہے. اس لیے حکم میں ما ظہرا منہا میں آپ چہرے کو داخل کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں غلطی پر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے اسلاف ہے تو وہ غلطی پر ہے. کیا توبہ توبہ, میری توبہ, میں کان پکڑتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ میں صرف ان لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں جو اس بات کو سمجھے اور سمجھائیں کہ چہرہ وجود کا مرکز ہے. میں ان کے ساتھ ہوں, بس اتنا ہی کہتا ہوں, میں ان کا شاگرد ہوں, ان کے ساتھ ہوں. چہرہ وجود کا مرکز ہے, ٹھیک ہے. چہرے کو ڈھانپنا شرعی حکم میں داخل ہے, چہرے کا پردہ ہے. مگر ہماری عورتیں تو چہرہ چھوڑ دیجئے, پورے جسم کا ہی مظاہرہ کر رہی ہے, پورے جسم کو ہی نمائش کر رہی ہے, بن سور کر کے آج جو ہے مخلوط معاشرے کے اندر گھوم رہی اور پھر رہی ہے. کتنا بڑا عذاب ہوگا ان لوگوں کے اوپر, سوچئے. تقوی کا تقاضا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ عورتیں قبرستانوں کو جا رہی ہیں, سچ سور کے قبرستانوں کو جا رہی ہیں.
بناؤ سنگار کر کے سجی سوری عورتیں نیاز کرنے کے نام پہ، باباؤں کے منتوں کو مرادوں کو پورے کرنے کے نام پہ قبرستانوں میں جمگٹھا جمع ہو رہا ہے ان کا. شیطان مردود کی عبادت کے لیے، اس کی پوجا کے لیے جایا جا رہا ہے، اس کے نام پر خوشنودی کے لیے اس کے نظر و نیاز ہو رہے غیر اللہ کی، شیطان کی، طاغوت کی، اور وہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں. وہ قبرستان ہے، وہاں مدفون ہیں لوگ. اگر اللہ والے بھی ہیں تو اللہ والے تو مدفون ہے نا، غیر متوالے تو محرم نہیں ہے نا، غیر محرم ہے، تم کی خبر پہ جاتی ہو. تم اپنے ہی لوگوں کے، اپنے ہی مسلک کے بڑوں اوپر جا کے نہیں دیکھتی ہو، تمہارے اپنے کیا کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جن کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے، احمد رضا خان بریلوی، وہ فتویٰ دیتے ہیں، جانتے ہیں کیا فتویٰ دیتے ہیں وہ؟ عورت قبرستان کی نیت کر کے اگر گھر سے نکلتی ہے، وہ فتویٰ دے رہے ہیں، قبرستان کی نیت کر کے اپنے گھر سے نکل گئی قبرستان جانے کے لیے، تو وہیں سے اس پر فرشتے لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب تک قبرستان سے ہو کے گھر تک واپس نہیں آ جاتی، اس پر لعنت ہوتی رہتی ہے. وہ لکھ رہے ہیں فتوے میں، عورتوں کا قبرستان جانا حرام ہے، غیر محرم کے قبرستان جانا، وہ لکھتے ہیں اپنے فتوے میں، اور لعنتیں برستی ہیں ان کے اوپر. آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں، کچھ اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، اپنا دین کو تماشا بنا کے بیٹھ گئے. خیر، تقوی کے خلاف پوری زندگی ہم گزار رہے ہیں. اچھا، ایک قول تو میں نے حق تقاتی، آپ حق ادا نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں انس بن مالک کا قول سنایا، اور اس پہ اتنی لمبی تفسیر آپ کو سمجھا دی کہ انہوں نے کہا کہ تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتے مگر الا یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتی کا مطلب یہ ہے، تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اس کا مطلب وہ سمجھاتے ابن مسعود رضی. اور ابن مسعود کون ہے جانتے ہیں؟ ابن مسعود بہت بڑے مرتبے کے صحابی ہے. رسول اللہ کے جی میں اگر آیا قرآن مجھے سننا ہے کسی دوسرے سے، تو ان سے کہا رسول اللہ نے. یہ رونے لگ گئے تھے. اللہ کے رسول، میں ادنا امتی آپ کا، آپ پر فرشتہ روزانہ آپ سے ملاقات کرتا ہے، جبریل آپ سے ملتا ہے، قرآن آپ کے سر مبارک پر نازل ہوتا ہے، اور آپ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میں پڑھوں اور میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں تو تجھ سے سننا چاہتا ہوں. یہ مجھے آپ مقام دے رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں کسی دوسرے کے زبانی سنوں، تو میرے جی میں خیال آ رہا ہے کہ میں تجھ سے سنوں. سوچئے پھر کیا انداز ہوگا قرآن پڑھنے کا. اور عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. سوچو، یہ مقام رکھتے ہیں. اور ازواج مطہرات ان سے قرآن پڑھنا سیکھی ہیں. یہ وہ مقام والے صحابی ہیں، اتنا بڑا رتبہ. اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک قافلہ جا رہا ہے، ایک قافلہ واپس آ رہا ہے. تو حضرت عمر نے دیکھا ایک قافلہ واپس آ رہا ہے صحابہ کا، تو کچھ سوالات پوچھے. حضرت عمر، تم لوگوں میں کوئی دین جاننے والے لوگ ہیں؟ بات چیت کا کچھ بہانہ چاہیے تھا، تو بات کی گفتگو کے لیے پوچھے. سوالات ایسے پوچھتے جا رہے، پیچیدہ سوالات، اور اندر سے جواب آ جا رہے ہیں کہ یہ جواب یہ ہے، بولو. تو حضرت عمر مسکرا کے بول دیے، ضرور عبداللہ بن مسعود ہوں گے تم لوگوں کے بیچ میں، ورنہ تم لوگ یہ جواب نہیں دے سکتے. کیا بول رہے ہیں؟ ضرور عبداللہ بن مسعود ہوں گے تبھی تو یہ جواب آ رہے ہیں، ورنہ تم لوگ یہ جواب کہاں سے دے سکتے ہو. تو مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ تھی شخصیت. صحابہ کرام لوہا مانتے تھے ان کے علم کا کہ ان جیسا کوئی عالم نہیں. خلفاء راشدین مانتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتی کا مطلب یہ ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو، کرتے رہو، اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہو، جد و جہد کرتے رہو، جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہو، اور اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کرو، کسی کی پرواہ نہ کرو، بے نیاز ہو جاؤ مخلوق سے، اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کرو. اللہ اکبر. یہی بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں. جب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، کچھ لوگوں نے کہا سورہ آل عمران کی آیت منسوخ ہے، کس سے منسوخ ہے؟ تو انہوں نے کہا اتقوا اللہ ما استطعتم سے منسوخ ہے. اللہ نے جب یہ نازل فرمائی وحی
کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اتنا رکھو جتنی تم میں طاقت ہے، استطاعت ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ جتنی استطاعت ہے اتنا ہی ڈرو، تو یہ حق تقاتی ہی منسوخ ہو گئی ہے. اب اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے. تو ابن عباس سے بڑا کوئی مفسر ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. ابن عباس کون ہے جانتے ہیں؟ رسول اللہ کے خاص چچا کے بیٹے، عباس کے بیٹے، چچیرے بھائی رسول اللہ کے ہیں. اور رسول اللہ نے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور دعا کی کہ اللہ اس کو قرآن کا علم عطا کر دے، عباس کے بیٹے کو، میرے چچیرے بھائی کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور ان کو وہ علم عطا ہو گیا اس دربار سے اللہ کے، جس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے تھے بحر العلوم، علم کا سمندر ہے یہ عبداللہ ابن عباس. چھوٹے کے مفسر ہے یہ. اور وہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے. مطلب یہی ہے جو عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کے فکر میں زندگی گزارنا، صرف اللہ کو، مخلوق کی چاپلوسی نہیں. اب بہت لمبی ہو جائے گی بات، کیونکہ مجھ سے کہا گیا 1:15 بجے میں جماعت کروا دوں. لیکن تقوی یاد رکھو، اس کے تقاضے بہت ہے، کوشش کرو. اور اس کے تقاضوں میں یہ بھی ہے میرے بھائی، یہ جو آپ اپنے پیٹ کی پرواہ کر رہے ہیں نا، پیٹ کی پرواہ مت کرو. کیا ضرورت ہے آپ کو پیٹ کی پرواہ کرنے کی؟ ارے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کی روزی پہلے ہی طے کر دیا ہے کتنی ملنی ہے دنیا میں. آپ کو ایمان نہیں ہے کیا؟ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن کے جب 3 مرحلے گزر جاتے ہیں، 4 مہینے ہو جاتے ہیں، فرشتہ اترتا ہے، بچے کا مقدر جب پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے تبھی لکھ دیتا ہے. کتنا رزق ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، کتنا کھانا ہے اس کو، کہاں مرنا ہے، سب لکھ دیتے ہیں. تو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنے والا ہے میرے بھائی. اور آپ پیٹ کی فکر کر لے کے مر رہے ہو. اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے چاپلوسی کرتا کیوں آدمی؟ دولت مند کی جیو چوری کر رہا ہے، اس کو یہ ہے کہ میرا یہاں سے کچھ روٹی روزی کا انتظام ہو جائے گا، یہاں سے کچھ میرا بن جائے گا. یہ ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے صاحب میرے تو کچھ بگڑ جائے گا. یہی تو ہے نا فکر تمہاری. ارے انہوں ناراض ہوئے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہوں خوش ہوئے تو کچھ عطا نہیں کر سکتے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. یہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے تھے. وہ بات سواری پہ جا رہے تھے تو خود ہی بول رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکارے یا غلام میرے بچے. میں بولا جی رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں بچے اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. اللہ کے دین کی، اس کے احکام کی حفاظت کر تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. جو سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا بچے، جب مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگنا میرے بیٹے. یہ سکھا رہے ہیں. اس کے بعد بولتے ہیں دیکھ میرے بچے، سارے جہاں کے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہے مل کر کے بھی تو تجھے نقصان نہیں دے سکتے، ان کے اوقات نہیں ہے، مگر اتنا ہی دیں گے جتنا اللہ چاہیں گا تیرے لیے، مقدر میں لکھا ہوگا. سارے جہاں کے لوگ تجھے نفع دینا چاہیں گے بچے، نفع نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے تقدیر میں لکھا ہوگا. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. اور آپ پیٹ پہ سے اپنی آخرت کو قربان کر رہے ہیں، جنت کو قربان کر رہے ہیں اپنی دنیا کے لیے، اس کی روزی روٹی کے لیے. اللہ کے دین کے فرق چڑھا رہے ہیں، چندے کر کے کھا رہے ہیں، جماعت کے امیر بننے کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کا گریبان پکڑ رہے ہیں، اس کا گریبان پکڑ رہے ہیں، وہاں کا صدر بن جاتا ہوں، یہاں کا امیر بن جاتا ہوں، یہاں ذمہ داری لے لیتا ہوں، وہاں وہ کر لیتا ہوں. ارے کیا کر لیتا رے بھائی، کیا کر لیتا بھائی؟ آخرت تباہ کر کے کیا کر لیتا؟ بے غیرت بھی بن جا رہا ہوں، جوتے کھا کے بھی وہ بیٹھنا چاہ رہا ہوں. عجیب ہو گئی کیفیت لوگوں کی. ڈر کہاں ہے؟ اللہ کا تقویٰ کہاں ہے؟ تقوی والے یہ ہوتے ہیں. متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں. متقی لوگ صحابہ کرام کو دیکھو، بلا بلا کے عہدے دیتے بھاگ جاتے تھے. نہیں ہونا بھیا تمہارے عہدے، ہمارے کو نہیں ہونا. تقویٰ چاہتے تھے، پرہیزگاری چاہتے تھے، بچ کے رہنا چاہتے تھے، جالوں میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے، جنجالوں میں. اور تم تو جنجال کے دیوانے ہیں. جنجال تو ہونا ہے تم لوگوں کو، اس کے لیے لڑ رہے ہو تم، جنجال کے لیے. تقویٰ کہاں ہے مجھے بتاؤ؟ تقوی کی زندگی ہے؟
مدرسے بنا کے کھا جا رہے ہیں, مسجدیں بنا کے کھا جا رہے ہیں, جماعتوں کے نام پہ کھا لے رہے ہیں, امیر بن کے, غریب بن کے. کیا کرتے رہے بھائی؟ ڈرو اللہ سے. اتقوا اللہ اتقوا اللہ. رسول اللہ علیہ وسلم کتنے بار ڈرائے تم لوگوں کو. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو تقوی کی زندگی عطا فرمائے, اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے. بشارت بھی سن لو, سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جب اللہ سے کوئی بندہ ڈرتا, اللہ کی ضمانت ہے, اللہ کی گارنٹی ہے, اس سے بڑی گارنٹی کسی کی نہیں ہو سکتی. اور کام آنے والی گارنٹی صرف اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی ہو سکتی ہے نا بھائی, اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور مبارک زبان محمد سے ادا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے, اللہ اس کے خروج کے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, تکلیفوں سے نکل جانے کے راستے خود اللہ پیدا کرتا ہے اس کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ, الحمدللہ کثیرہ, سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. بولو بھائی, کون چاہیے آپ کو اللہ کے سوا؟ جو اللہ سے ڈر کے جیتا ہے, اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ ہی پیدا فرماتا اس کے لیے, راہیں ہموار کرتا, اللہ راستے پیدا کرتا اس کے لیے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور روزیاں ایسے ایسے مقاموں سے روزیاں عطا کرتا ہے اللہ, جہاں سے بندے کی سوچ اور گمان بھی نہیں جاتا کہ یہاں سے مجھے یہ روزی کا انتظام ہو سکتا تھا. کیا انہیں سر پکڑتا بعد میں, میں تو سوچا ہی نہیں تھا, یہاں سے میرا رزق کا انتظام ہو گیا. تو اللہ کرتے جاتا ہے غیب سے, ایسی ایسی جگہوں سے روزی اللہ اس کو عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی اس کو نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور اللہ فرما رہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور جو اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جاتا ہے, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ یہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ ہے. حسبی اللہ, اللہ نے سکھایا محمد رسول اللہ کو, میرے حبیب تو یہ عقیدہ رکھ اپنے اندر, یہ بول میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, میں اسی پر توکل کر کے بیٹھا ہوا ہوں, وہی عرش عظیم کا مالک ہے, اس کے ہاتھ میں خزانے ہیں, وہ جو چاہے کرے گا, وہ بے نیاز ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ کافی ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, تو بس اس کا اللہ اس کے لیے ہمیشہ کافی ہو جاتا ہے. یہ پکڑ لو, یہ بشارت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوی کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک رکھے تقوی پر رکھے, ایمان پر رکھے, اسی پر ہماری موت واقع ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.